الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ الى آخر او کما قال۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دو ساتھی قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور توحید کا عنوان ان کو تفصیل سے سمجھایا، دلیل سے سمجھایا کہ آپ نے جو خدا گھڑ رکھے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور عقل آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کے کئی خدا ہوں۔ سمجھ آنے والی بات تو یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کا ساری کائنات کی ہر چیز پر بڑی سے بڑی ہو چھوٹی سے چھوٹی ہو اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب آؤ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک علاقے کو فتح کرنے گئے، وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ صحابہ نے وہاں حملہ کیا، کامیابی ہوئی، وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ پھر کافی وقت بیت گیا تو وہاں کا جو امیر تھا اس کو ایک عام سپاہی نے یاد کروایا کہ حضرت ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں یا اتنے ماہ ہو گئے ہیں ہم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس شہر کو خلاف سنت فتح کیا ہے۔ سنیں گے وہ کیسے؟ کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شہر پر حملہ کرو تو سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دو، ایمان کی طرف دعوت دو۔ اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو پھر انہیں جزیہ کا مطالبہ کرو کہ ہمیں جزیہ دو۔ اگر وہ بھی نہ دیں تو پھر ان کو وارننگ دو کہ آپ کی اور ہماری اب لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ تو اس بار جب ہم یہاں آئے تھے میرا خیال ہے کہ ہم دعوت دینا ان کو بھول گئے تھے، ایسے ہی حملہ کر دیا تھا۔ تو اس امیر نے باقی ساتھیوں کو بلایا، پوچھا بھئی یہ ایسے کہتا ہے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا امیر صاحب ہوا تو ایسے ہے۔ تو پھر انہوں نے اس وقت جو خلیفہ وقت تھے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیفہ وقت تھے، خط آپ کے پاس لکھا گیا کہ امیر المومنین ایسے ایسے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خط میں واپسی جواب لکھا کہ اس شہر کو چھوڑ دو، اس شہر سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اس شہر میں آپ کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہے۔ تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام وہاں سے باہر نکلے تو وہاں جو غیر مسلم اقوام رہتی تھی وہ دھاڑے مار مار کر روتے رہے کہ آپ یہاں سے نہ جاؤ، کیونکہ آپ سے پہلے جو ہم پر حکمران مسلط تھے وہ ظالم تھے، وہ ہم پر ظلم کرتے تھے، ہمارے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ہماری عزتیں لوٹتے تھے،
آپ کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو صحابہ ان کو بتاتے تھے کہ جب ہم نے آپ کے شہر پر حملہ کیا تھا اس وقت ہم دعوت دینا بھول گئے تھے، اس وجہ سے اب ہمیں اس شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، کسی اور شہر کی طرف کوچ کریں گے۔ لیکن وہاں کے لوگ فریاد کرتے رہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے مال محفوظ ہو گئے، ہماری عزتیں محفوظ ہو گئی، اب آپ چلے جاؤ گے تو پھر وہی پرانے والے حکمران آئیں گے جو ہماری عزتوں کے، ہمارے مال کے لٹیرے تھے، جو راستوں کے لٹیرے تھے، ان سے ہمیں جو نجات ملی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، خدا را نہ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے گئے۔ یہ تھی صحابہ کی حضور سے محبت، یہ تھا صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یہ تھی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت۔ اور ادھر ہم ہیں کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں مولوی صاحب شاہجہاں تے میراسی تے مریکے تے مولوی، میرا وس لگے نا میں مولویوں کو ڈھک کھڑا ہوں خود، جو تسا کیوں بھی اس میں جنازے پڑھیں دے وے تے پڑھ دے وے، جنہ دی زبان اے ہے، جنہ دا نظریہ اے ہے، جنہ دا عقیدہ اے ہے کہ ساڈیاں شادیاں ہوئن، ساڈے نکاح ہوئن، ساڈے فنکشن ہوئن تو اتھا میراسی آویں تے اگر مر ونجے دا کہ چنگا تکڑا مولوی سدو جنازہ پڑھاوے، پہلے تو ایویں کہ نہیں آدھے بہرحال ایک بندہ ناراض تھیا پیا ہویا کہ حضرت صاحب پرچاون تے نہیں ویاندے تے بلا تسا کیویں بزرگ ہے؟ میں کہ اسا تو چلو پرچاون نہیں ہے جنازے تے تا اے ودیا سے کے پسوں، لیکن تساں سا کو دسو جو جڑے میراسیاں کو ماں بھین دھی دے اگوں کھڑا تے ڈھولکی وجوئی ہاوے، مرلی وجوئی ہاوے، میرے تے کنجریں کو ساڈے تے نچوایا وے ہاوے، 5-5 ہزار انہاں دے کھیسے سٹیا ہوئے، اوہی پرچاون این آکھے کہنا میں کہ بود تے مر ونجو، گلا ساڈے کولوں ہے حالی بھی، گلا حالی بھی دین والے کولوں ہے کہ تسا پرچاون نہیں ویاندے، جنہ دے جیباں چ پیسے دبیا ہوئے ساکو تا ہی واسطے نظر انداز کیتا ہوئے، جو مولوی ہے لوڑ مار دے سی تے تیرے جنازے چ متا لوڑ لگ ونجے پر نہ تھی کنوں ولا تائیں کرنے انترائے دہاڑے بعد کل خانیاں جڑا نہ قرآن تو ثابت، نہ حدیث تو ثابت، نہ صحابہ تو ثابت، نہ تابعین تو ثابت، نہ تبع تابعین تو ثابت، اسا تا رکے نے ہیں ولا بھی تا لوڑ لگ گیا، شادی تے بھی لوڑ، کدے مرے کے تے بھی لوڑ، ولا اسا کیوں ہن میراث کو سد دے، میں کہ میاں چنگا کم یہ ہوئے ڈھول کی وجوا چھوڑی کرو، ڈھول کی وجہ تے تہاڈا پیو مرے، ماں مرے، کیونکہ تہاڈی شادی تھی ہے، تہاڈی ماں تے تہاڈا پیو جھلیندا نہ ہا، او میراثی کو سد تے ڈھول کی وجوا چھوڑی، ہن تہاڈی ماں مر گئی، سفر آخرت شروع تھی گئے، یہ بہت عظیم سفر ہے، بہت بڑا اور لمبا طویل ترین سفر ہے، تو بندہ جے لکھی کو الوداعی دیں دے تو احسن طریقے نال دیں دے، تو تسا نبی دی سنت نکاح کیتے وے اے کرے جو ہے تسا احسن طریقہ تو کوئی ایہو لبھے جو تسا میراثیاں کو سجے وے، ہن ماں تے پیو کو ٹرے نہیں ہوئی تو ڈھول کی وجوا چھوڑ، بے غیرت نہ بڑو، کچھ غیرت، کچھ حیا، کوئی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی ڈھول کی وجوا چھوڑنا کہ مول صاحب تہاڈا کم نہیں، اسا گھر کو ڈھول کا وجاونے جے تک سارے پیو دی قبر دے اوتے پوری مٹی نہ پے ویسی، اسا ڈھول کا وجاونے، اسا جھمراں کھیڈنے، تہاڈی مرضی مول صاحب آؤ یا نہ آؤ، اصول دا ای بڑھ دے، یا والا اصول ای بڑھ دے کہ مرے کے تے مولوی تو والی شادی دے بھی مولوی، نکاح تے بھی مولوی، دوجا مطالبہ یہ ہے اجنبی مولوی صاحبان نیند نہیں دینے، او جڑے تیرے پیو آئے ہن ڈھول کا وجاون او نیند دتی گئے ہن تے کو انہاں کو اسا ڈھیر کھاوے نے، حیا شرم ختم تھی گئی، حیا شرم، اے گلا کرنا حضرت صاحب تسا تو سارے دکھیں سکھیں تو سجاوے لوسی مولوی کو سمجھی کھڑن،
کتھا لکھیا کھڑے کہ مولوی دے تے جنازہ پڑھنا فرض عین ہے، کتھا لکھیا کھڑے کہ دیندار آدمی دے تے جنازہ پڑھنا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، تواڈے جھگے دے وچ کوئی پڑھاوے سارے نوں فرض لہ گئے، تو میرا پیو یا میرا بھیرا میں کہ کوئی نہ کوئی جنازہ آیا کھڑا ہوں تو میرا فرض ادا تھی گئے۔ شادی ویلے تواڈی گیت نہیں پئی، موئے ویلے تسا تاڑی کھڑے ہوئے جو فلانا آئے فلانا آئے فلانا آئے فلانا آئے، واڑے مدے بزرگن اے منافقت ہے، نری منافقت ہے، اللہ اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال اے نری منافقت ہے۔ اور میں سمجھدا کہ ای میں میرا وس ہو گیا، میں حکمران ہوا نا، میں پہلے ڈھکا ایو سے میں مولویوں کو ہاں پوچھا ہاں مولوی صاحب دیکھو اے نکاح تے سجا نے، مولوی آکھیا امام اخفش دی بکری علی کاری کن مارے کہنا وہ تے کو شادی تے سجا نے اکثر کہنا، میں کہول آ دے جیل کھڑ نا مرادہ تے کو کہیں کہ جنازہ پڑھا تو لوسی مولوی ہے غیرت والا مولوی بڑھ ہناں دے جنازے پڑھا جڑے تے کو سدن نہ سدن دفع تھے۔ تو بہرحال پیغام توحید دینے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیو تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ جب یہ حضرت یوسف نے فرمایا تو انہوں نے کہا یوسف ہم نے خواب نہیں دیکھا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چاہے تم نے جھوٹا بنا کر خواب پوچھا چاہے سچا بنا کر خواب پوچھا، تعبیر کے بعد اب یہ جو تم نے پوچھا ہو کر رہے گا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَاذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، ان دو میں سے جس نے نجات پانی تھی یوسف علیہ السلام نے ایک کو اکیلا کر کے کہا کہ تو اپنے بادشاہ کو ونیا کی کہ ایک بے گناہ قیدی بھی جیل پہ ان کو رہا کرو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دیکھو یہ نبی سے گناہ نہیں ہوا، میں کہتا ہوں کہ نبی کی غلطی اور ہماری غلطی میں فرق ہوتا ہے، ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ہم فاش گناہ کرتے ہیں، صریح کھلم واضح گناہ کرتے ہیں، گناہ ہے۔ نبی نے جب یہ بات اس قیدی کو کہی اللہ کو یہ پسند نہ آئی، اللہ نے فرمایا یار میرا پیغام بھی نہیں گڑ بے کو دیوا میں صحیح نہیں، میں کو سدیا جیل بھی تو آپ منگی ہے رہائی بھی تو میں کو منگیا۔ تو بہرحال آگے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جب وہ رہا ہونے والا قیدی اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس پہنچا تو شیطان نے یوسف علیہ السلام کا پیغام اس کو بھلوا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام پھر کئی سال جیل میں قید رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد 7 سال جیل میں رہے، بعض مفسرین نے لکھا 12 سال جیل میں رہے، بعض مفسرین نے لکھا 14 سال جیل میں رہے۔ مت کئی مولوی آکھے 14 سال جیل جریے بلا بھائی جا بیان سنا مجھے آکھے 7 سال جیل جریے تو سا اٹھی کھڑا ہے مولوی آپ کوڑ ماری بیٹھی میں اردو سنا ہے، ترائے روایتیں تریاں یاد رکھا ہے۔ کئی مفسرین نے لکھے 7 سال جیل جریے ہیں، بعض آدھن نہیں 12 سال رہی ہیں، بعض آدھن 14 سال رہی ہیں، گل ہی ترائے ہیں۔ قرآن نے سال متعین نہیں کیتے، قرآن ایو کو جا کے
بضع سنین کچھ سال جیل چ رہے اور کچھ تو مراد اسا کو نہیں پتا. مفسرین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لکھ دیتے. کئی آدھے 7 سال، کوئی آدھے 12 سال، کوئی آدھے 14 سال. واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانے. بہرحال وقت گزرتا رہا. وقت چاہے 7 سال گزرے، چاہے 12 سال گزرے، چاہے 14 سال گزرے، جب یہ وقت گزر گیا وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، بادشاہ نے کہا بے شک میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں. یأکلہن 7 عجاف، 7 پتلی گائیں ان موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں چھٹا یا شاخیں ہیں جو سبز ہیں اور دوسری 7 وہ ہیں جو خشک ہیں. یا ایھا الملؤ، اے سردارو، اے مولوی ایڈوا ونجے سورن سرداریں دا او زانے دا سردار، چورن دا سردار، ڈاک اے سردار ہے. اے دور جہلیت قرآن ادا کھڑے کہ وہ بادشاہ نے کہ یا ایھا الملؤ، اے سردارو، مراد اس وقت کے جو علم والے ہو، اس وقت کے جو علوم کی مہارت رکھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، ان کو بادشاہ نے کہا یا ایھا الملؤ، او سردارو. اے ذمہ دار کو سردار سے ہمارے چل ہٹوائیں، رستہ روکی کھڑی. کئی مولوی سے آپ پڑھا رہے سے جنازہ میراثی تا چون تے گھنا ہے پیو تیرا تیری شادی تے نام مرادہ تو پیو دے جنازے تے مولوی چون تے نہیں گھندا. تو ادی جڑا اسی پڑھا رہے سی ہے. ویسے افسوس اتنی بدبخت اولاد ہی نہ ہوئے. کم از کم پیو جو میراثی چون تے گھنا ہے، میراثی تے چون تے گھنا ہے پیو دی شادی فوت کیتے وجہ نہ ترے جڑے وجہ نہ رہے. دعا مولوی، جنازہ مولوی، اذان مولوی، دعا مولوی، تویز مولوی، میراث سی ساری شادی تے. واہ واہ ارمان لگا ہو تے میرے کو بار تو سجی میں سمجھو. تو فرمایا یا ایھا الملؤ، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. یعنی ہر علم والا بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتا. تو خیال کرنا ہر عالم آپ کو تعبیر نہیں بتا سکے گا. یہ ایک الگ فن ہے، اور یہ فن اس کا معتبر ہے جس نے فن کسبی تھوڑا سا پڑھا بھی ہو اور یہ اہل نسبت میں سے ہو، صاحب نسبت ہو، اللہ والا ہو. یقیناً وہ آپ کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر تعبیر بتانے کی ہوگی، تعبیر بتا دے گا، ورنہ حل بتا دے گا، تعبیر نہیں بتائے گا. اگر تعبیر نقصان دے ہوگی کبھی نہیں بتائے گا. اگر ہوتی للو فتو دا پتروئی میں دس رہی تھی آ جا دے کو تڑا کا ملنے میں کو تھوڑا ملنے. تو بہرحال اہل علم نے قالو اصغاث احلام، اہل علم نے کہا بادشاہ سلامت یہ خیالات ہیں جو پریشان کن ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر پھر بھی تو کہتا ہے کہ میرا خواب صحیح ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم اتنے مشکل خواب کی تعبیر نہیں جانتے.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امہ، ان دو قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی کئی سال کے بعد، لمبی مدت کے بعد اسے یاد آ گیا کہ مجھے بھی جیل میں کسی نے تعبیر بتائی تھی، آج کیوں نہ میں بھی بتاؤں اسی سے پوچھ کر۔ تو اس نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، تم مجھے جیل میں بھیجو، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، وہاں ایک بزرگ رہتا ہے، وہاں ایک متقی آدمی رہتا ہے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آپ کو خبر دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا بھئی جاؤ، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ تو جب وہ قیدی رہا ہو کر وہ وزیر بنا، پھر آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، تو یوسف علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، ویسے کو میں پیغام دیتا ہم پہنچایا کاوڑ نہیں کی تھی کر سے میں تقدیر میں ہے اچھا سمجھ گیا ہوا تو کچھ پکڑیا ہوا تو کچھ 14 سال لیکن میں بیٹھا دیا تو آگ چھوڑیا ملائی نہیں دیکھا ہوں مطلب پہ تو یاد آ گئی شاید ہی گال دے آپ بھی عمل کر جنازے پڑھا چھوڑنے شاید بس ذریعے احتجاج ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس نے کہا اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، سارے نبی سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے نبی صدیق ہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں۔ تو بہرحال فرمایا افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 گائیں پتلی سکی ہیں، لاغر اور کمزور ہیں، کمزور گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی، 7 بالیاں گندم کی ہیں جو سبز ہیں اور دوسری 7 وہ ہیں جو خشک ہیں۔ لعلی، میں امید کرتا ہوں، ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ تم مجھے تعبیر بتاؤ اور میں جا کر لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگ جان لیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا۔ دیکھو 2 اصول آ گئے، اگر وقت کا حاکم سردار یعنی عالم بیٹھا ہو، ایک جاہل کو جا کر یوں نہیں کہنا چاہیے میں پہلے حضرت کو دعوت دے سنبھل دعا دی درخواست کرے سا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خواب بادشاہ کا ہے، تو یہ نہیں فرمایا میں توحید کا پیغام دوں گا۔ پچھلے خواب میں قیدیوں کو پہلے توحید کا پیغام دیا پھر تعبیر دی، یہاں فوراً تعبیر دی۔ جہاں علماء بیٹھے ہوں ان کو تبلیغ نہیں کرنی، بزرگوں کی بات جو ہے، ہدایات جو ہیں ان پہ عمل کرو، ان کی بات پہ عمل کرو، جا کر صاف سیدھا سلام کرو اور دعا کی درخواست کرو، بس اتنی سی بات کہ نہیں پہلے میں دعوت دوں گا بعد میں دعا کی درخواست کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بزرگوں کے نہیں مانتے، بس کم از کم لفظ۔ تو فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال مسلسل لگاتار بہترین آپ کی فصلیں ہوں گی۔ فما حصدتم، بس تم ان کو کاٹو، فذروه فی سنبلہ، ان کو ان کی بالیوں میں چھوڑ دو،
الا قلیلا مما تأکلون، مگر جو تمہیں ضرورت ہو کھانے کے لیے وہ نکال لینا. گہات نہ رکھا ہے آپ تو نواں جدید دور ہے، باہر گہات ہے دانے ماشاءاللہ سانب کھڑے نے والا چھوی بھی لگی پی ہے سسرا بھی لگا پہ تے یوسف علیہ السلام دے نے بن کے او جڑے چھٹے کپے سو نا انہاں دے وچ دانے کڈھائے نا انہاں کو اچھی طرح کوئی جا اوہ سنبھال دے رکھ دیوائے بس جڑے ضرورت پوین کھاون کی تے او گڈ گنا ہے باقی پے رہے. پہلے حفاظت دا طریقہ ہے ہن جدید ہے اس طریقے بدلاون جائز ہے مت کو تو لازم سمجھ گنو. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، قحط سالی ہوگی، فصلیں نہیں ہوں گی، زمین غلہ نہیں اگائے گی. یأکلن ما قدمتم لہن، پھر تم اسی میں سے کھانا جو تم نے پہلے بچا کر رکھا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر اس میں سے کچھ بیج کے لیے بھی بچانا. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث، پھر اس 7 سال قحط والے جب گزر جائیں گے 1 سال آئے گا کہ خوب بارشیں ہوں گی، زمین خوب آپ کو گلا دے گی، باغات دیں گی. الناس وفیہ یعرفون، لوگ انگوروں کو نچوڑ کر اس کا پانی پئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تعبیر